بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 سے 40 کی تلاوت کی فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کے بارے میں فیصلہ کرے تو ان کے اپنے معاملے میں ان کا اپنا اختیار چلے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا ہے واضح طور پر وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور جس وقت آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا تھا اور آپ نے بھی اس کے اوپر انعام کیا امسک علیک زوجک واتق اللہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو اور اللہ سے ڈرو وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ اور آپ اپنے اندر کچھ باتیں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا وتخشى الناس اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے واللہ احق ان تخشاه اور اللہ جس سے ڈرنا زیادہ حق بجانب تھا واللہ فلما قضى زید منها وطرا جب زید نے ان سے اپنی خواہش پوری کر دی زوجناکہا ہم نے ان کو آپ کے ساتھ یعنی حضرت زینب کو آپ کے عقد میں دے دی لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم تاکہ مومنوں پر کوئی حرج باقی نہ رہے تنگی نہ رہے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اذا قضوا منہن وطرا جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کرے وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہونے والا ہے ما كان على النبي من حرج نبی کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے فيما فرض الله له جو اللہ نے اس کے اوپر واجب کیا ہے فرض کیا ہے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل اللہ کا طریقہ اللہ کی سنت اسی طرح ہی ہے آپ سے پہلے جو گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا اور اللہ کا حکم جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وہ لوگ کہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے وكفى بالله حسيبا اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لیکن اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا منہ بولا بیٹا تھا، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک غلام تھا جسے حضرت خدیجہ کے چچا نے سوق عکاظ جو مکہ میں ایک میلہ جو ہے لگتا تھا، عکاظ بازار، جہاں سے انہوں نے خرید لیا تھا، اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہبہ کیا، اور اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی، اور انتہائی باادب نہایت ہی نیک لڑکا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ پسند آیا اور حضرت خدیجہ سے طلب کیا، مطالبہ کیا کہ یہ مجھے دے دیا جائے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہبہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا، حتیٰ کہ ان کو مکہ میں لے آ کر بیت اللہ کے سامنے سب کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے میں اس کو آزاد کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں، یہ اعلان کر دیا۔ اب اس کے بعد سے لوگ حضرت زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کے نام سے پکارتے تھے۔ اب جب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک خواہش تھی کہ ان کی نکاح ہو جائے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پھوپھی ذات، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن اس وقت عرب کے معاشرے میں یہ رواج تھا یا کہ اگر کسی شخص کو وہ آزاد بھی کر دیا جائے تو معاشرے میں اس کو وہ مقام حاصل نہیں ہوتا تھا جو اصلاً آزاد انسان ہوتا تھا، یعنی اس کا درجہ جو ہے اگرچہ وہ اس کو آزاد کر دیا جائے لیکن وہ عام جو آزاد لوگ ہیں ان کی طرح ان کو مقام نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت زینب کے بھائی اور ان کے خاندان کے لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کسی مومن مرد یا مومنہ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ایک فیصلہ کریں تو اس میں وہ ان کا اپنا جو ہے وہ اختیار چلائے، چونکہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح جو ہے وہ زینب کے ساتھ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو فیصلہ ہو اس میں وہ اپنا اختیار چلائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر جو احسان کیا تھا اللہ یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب کو طلاق نہ دیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ اپنے دل کے اندر کچھ باتیں جو ہے وہ چھپا رہے تھے اور لوگوں سے آپ ڈر رہے تھے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر طلاق دے دیں تو دوسری صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنی تھی اور یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کو اپنے دل میں چھپا رہے تھے، اس کو ظاہر ہونے نہیں دے رہے تھے لوگوں سے ڈر کر۔ آپ کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں کل جو ہے لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو اپنی بہو کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا۔ اس ڈر سے، اس خدشے سے جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات کو چھپا رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے کہ عرب میں اس طرح رسم تھا کہ اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی بہو جو ہے وہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ تو حرام ہے، اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جس طرح حرام ہے اسی طرح اس کے ساتھ بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رسم کو توڑنا چاہتے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ جو ہے وہ
اس کو چھپا رہے تھے اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، تو لہٰذا آپ لوگوں سے نہ ڈریں، واللہ احق ان تخشاہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا جب زید نے اپنی حاجت پوری کر دی، یعنی خواہش پوری کر دی، اس میں تو یہ ہے کہ جو انسانی نفسانی خواہش ہوتی ہے وہ پوری کر دی، اور دوسری جو ہے صورت اس میں یہ ہے کہ زید کی بھی خواہش تھی کہ جب زینب ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بن رہی تھی تو پھر زید ان کو طلاق دینا چاہتا تھا، تو یہ خواہش پوری کر دی، زوجناکہا، ہم نے آپ کے عقد میں دے دی، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنوں کے اوپر کوئی حرج یا کوئی تنگی باقی نہ رہے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے حوالے سے، اذا قضوا منهن وطرا، جب وہ ان سے اپنی خواہش پوری کر دیں، یعنی اگر وہ طلاق دے دیں تو پھر دوبارہ یعنی ان کے ساتھ شادی نہ ہو، یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو منہ بولے بیٹوں کی بہو یعنی بیویاں ہیں، ان کے ساتھ آپ شادی بھی کر سکتے ہیں، آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے کسی کا بھی باپ نہیں ہے۔ اب جب مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ زید کا جو ہے باپ بن جائے؟ لہٰذا زید کا بھی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کا خاتم ہے، خاتم النبیین ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔